ہوئی ہے اس سے بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت عذاب کا کیا سوال، عذاب کی جگہ تو قیامت میں حساب کتاب کے بعد ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ مکی سورہ ہے اور اس میں فرعون اور آل فرعون کو اس وقت کیا صورت درپیش ہے، یعنی ابھی قیامت نہیں برپا ہوئی، اس وقت وہ جہاں دفن ہے وہاں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کو قرآن نے خود بیان کیے اور یہ بتایا ہے کہ صبح و شام ان کے سامنے ان کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ وہ عذاب ذہنی ہے، جسمانی نہیں ہے، اس میں مبتلا ہے، یعنی گویا ان کو بار بار ان کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ جس طرح سے ہم جب سو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اچھے یا برے خواب آتے ہیں، ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں اور اچھے خواب بھی آتے ہیں، بڑے شیریں، بہت لذیذ۔ آدمی جب اٹھتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ کاش یہ خواب ختم نہ ہوا ہوتا، اور وہ بھی ہوتے ہیں کہ لوگ ہڑبڑا کے اٹھ جاتے ہیں، ڈر کے اٹھ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی کیفیت، سب سو رہے ہیں یہ تو بتا دیا گیا ہے، آگے بھی تصریح ہو جائے گی کہ سب لوگوں کو سلا دیا جاتا ہے، یعنی جو ان کی شخصیات ہیں ان کے ساتھ جو معاملہ اصلاً کیا جاتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو اس دنیا میں نیند کی حالت میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ایک ذہنی اذیت ہے جس میں وہ مبتلا ہیں۔ اور سب پر آپ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، رب آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور سلامت رکھے۔ غامدی صاحب کی میں نے ویڈیو شوٹ کی ہے، آپ نے اس کی باتیں سن لی ہیں۔ وہ موت کے بعد انسان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور میرے پروگرام پر جو ہے نا کیا ہے ایک ویڈیو اس کی شوٹ ہے، اور ایک یا دو تین ویڈیو میں نے شوٹ کی ہیں، ایک پہلے شوٹ کی پھر بعد میں بھی کی ہے۔ وہ موت کے بعد بتا رہے ہیں کہ موت کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کوئی بھی ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے، ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے وہ اپنا حساب کتاب بتا رہے ہیں۔ لیکن جو ہے نا کیا ہے نا وہ قرآن کے کوئی حوالے نہیں دے رہے، جو انہوں نے سمجھا ہے وہ اپنا فلسفہ بتا دیا ہے اس نے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی آیاتیں پڑھ کر سنا رہا ہوں، جو یہ غامدی صاحب سارے کا سارا فلسفہ قرآن کے خلاف اس نے جناب کیا سنا بیان کیا ہے، اور یہ قرآن کی آیاتیں حوالے بھی دے رہا ہوں، اور قرآن کی آیاتیں خود قرآن کھول کے آپ پڑھیں، جو موت کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ مومن ہے یا کافر ہے، منافق ہے، ظالم، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آپ جو نا کیا ہے نا آپ سنیں، غامدی صاحب کہہ رہے ہیں جو کیا ہے نا جب کسی کو موت آتی ہے تو اس کو جو ہے نا کیا ہے نا لے جایا جاتا ہے، اس کا میری ویڈیو پہ اس کا پروگرام ہے، اس کی سنیں باتیں۔ وہ کہہ رہے ہیں لے جایا جاتا ہے اس کا جو ہے نا کیا ہے نا اس کا جسم بھی تو نہ جو ہے نا یہ تو جسم دفن ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اور جسم جو کچھ بھی ہے وہ کہتا ہے اس کو لے جایا جاتا ہے، کچھ باتیں بھی اس کے ساتھ کی جاتی ہیں، پھر اس کو جو ہے نا کیا ہے نا سلا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سلا دیا جاتا ہے۔ پھر جو ہے نا کیا ہے نا وہ کہتا ہے جو کیا ہے نا اس کو جو عذاب ہوتا ہے وہ سمجھے نا جیسے ہم سوئے ہوتے ہیں تو ہمیں ذہنی جو ہے نا کیا ہے نا سوئے ہوتے ہیں تو سونے میں کوئی عذاب تکلیف ہو رہی ہوتی ہے ہماری روح کو، ان کو بھی اسی طرح عذاب ہو رہا ہوتا ہے، یہ بات۔ اور دوسری بات کہتا ہے جو آل فرعون کے بارے میں وہ قرآن نا کیا ہے نا بتا رہا ہوتا ہے، جو قرآن میں ہے، جو سورۃ مومن میں ہے، آل فرعون کے بارے میں وہ بتا رہا ہوتا ہے، جو جس طرح جو ہے نا کیا ہے نا صبح و شام جو ہے نا کیا ہے نا صبح و شام آل فرعون کو ان کو ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ آپ یہ قرآن کا وہ ترجمہ بیان کر رہے ہیں جو سراسر قرآن کے خلاف ہے، ترجمہ ہی اور لکھا ہوا ہے قرآن میں، جو میں پڑھوں گا آپ کو سامنے آ جائے گا، یہ غامدی صاحب بتا رہے ہیں۔ اب یہ تو ہوگی نا غامدی صاحب کی بات۔ اب وہ جو قرآن جو ہمارے پاس رکھا ہے، ہاں اس میں اب اللہ پاک نے دو گروہوں کے بارے میں بتا رہا ہے، ایک گروہ ہے کافر، منافق، فاسق، ظالم، گمراہ، یہ ایک گروہ ہے، اور ایک گروہ ہے مومن، خالص مسلمان، یہ دو گروہ الگ ہیں۔ دونوں گروہوں کے بارے میں قرآن کھولیں اور میں آیات دیکھیں، سورت دیکھیں 56 ہے، اور آیات نمبر ہے جو ہے نا کیا ہے نا آپ نے پڑھنا ہے 83 سے لے کے جو ہے نا کیا ہے نا پڑھنا ہے 83 سے لے کے 95 تک، 83 سے لے کے 95 تک، سورت 56 آیات نمبر جو ہے نا کیا ہے نا 83 سے لے کے 95 تک آپ نے پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں ہم پہلے گروہ کی بات کر رہے ہیں، وہ ہے مومن، انبیاء علیہ السلام چلے گئے اور مومن، ان کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے، جو اور بھی جا رہے ہیں ان کے بارے میں بات چیت ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے جو نا کیا ہے نا پس جو مرنے والا ہے اگر وہ مقرب لوگوں میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور خوشبو دار پھول ہیں۔ مقصد مومن
خالص مسلمان جس کو موت آتی ہے وہ اس کے لیے ہے کیا ہے؟ اس کے لیے راحت ہے، خوشبو ہے اور پھول ہیں، اور اس کے لیے فرمایا گیا ہے وہ جنت النعیم ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور جو ہے نا کیا ہے نا اس کے لیے کیا ہے نا سلامتی ہے۔ اب یہ آیات سورۃ 56 سے لے کے آپ نے دیکھنا ہے 88، سورۃ 56 88 سے لے کے آپ نے 92 تک جو ہے نا کیا ہے نا پڑھنا ہے۔ اب یہ تو ہو گئے مومنین کے بارے میں، اور انبیاء علیہ السلام، انبیاء تو وہ بھی چلے گئے، اور مومنین کے بارے میں ہے یہ بات۔ اگلی بات ہے جو کافر، منافق، ظالم، فاسق، گمراہ، اس کے بارے میں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں گمراہ کے بارے میں ہے، فرماتے ہیں اگر وہ کوئی بھی گمراہ مرنے والا ہو، اگر وہ گمراہ ہے وہ مرنے والا ہو تو اس کے لیے مہمانی ہے کھولتا ہوا پانی۔ مقصد ہے جو گمراہ ہے وہ مرنے والا موت کے بعد کہہ رہے ہیں، موت کے بعد اس کی مہمانی کھولتا ہوا پانی ہے، اور فرمایا کہ کیا ہے نا اسے دوزخ میں ڈال دیا جاتا ہے، دوزخ میں ڈال دینا ہے، اور بے شک یہ البتہ یقینی بات ہے، اللہ خود مہر لگا دیا، یقینی بات ہے موت کے ٹائم اس کی جب جان نکلتی ہے، روح نکلتی ہے تو اس کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، اس کے دوزخ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور بے شک ان ھذا، یہ پکی بات ہے، ان ھذا، یہ صورت نجل کا ہے جو یہ حقن، یقین، یہ یقینی بات ہے جو اس کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے۔ اب یہ تو دو گروہوں کی بات ہوئی آپ کے سامنے آگے۔ اب ہے جو نا کیا ہے نا قرآن کریم کی، یا سنیں قرآن کریم میں آتا ہے جو جب جو ہے نا کیا ہے ان کی جان نکلتی ہے مومنین کی، اور انبیاء علیہ السلام بھی چلے گئے ہیں، اور مومنین کی جان بھی نکلتی ہے، ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے۔ سورۃ 89 ہے، اور آیات نمبر جو ہے نا کیا ہے نا 27 سے لے کے 30 تک آپ پڑھ لیں۔ سورۃ 89 آیات نمبر 27 سے لے سے 30 تک اللہ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی، لوٹ چل، الی ربے کا، اپنے رب کی طرف لوٹ چل۔ اور رب تمہیں کا پتہ ہے کہاں؟ یہ ساری کائنات جو پھیل رہی ہے، اور جو ہے نا کیا ہے نا، اور اس کے علاوہ جہاں پہلے رب وہ کہاں کیا ہے، کہاں ہے، تو یہ کائنات ساری اس کی تخلیق ہے، یہاں تو ہے ہی نہیں۔ وہ یہاں انبیاء علیہ السلام کی موت آئی، وہ تو گئے اپنے رب کے پاس، اور رب تو ادھر ہے ہی نہیں، وہ تو ساری اس کی تخلیق ہے۔ وہ رب کے پاس گئے انبیاء علیہ السلام، پھر ان کو کہا گیا، رب نے کہا جو میں تم سے راضی ہوں تم مجھ سے راضی ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، لوٹ چل، الی ربے کا، اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، وہ تجھ سے رب راضی ہے، تو رب سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی، تو اور تو داخل ہو جا ان بندوں میں جو پہلے انبیاء علیہ السلام کے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، اور جو ہے کیا ہے نا، اور مومنین کے بارے میں یہی بات ہے، اور وادخلی جنتی، اور اپنی جنت میں داخل ہو جا۔ اب یہ تو انسانی ذات جو گئی مومنین کی، تو انبیاء علیہ السلام کی تو وہ تو گئی سیدھا رب کے پاس، اور رب سے ملاقات ہوئی، اور رب کہہ رہا ہے میں تم سے راضی ہوں اور تم مجھ سے راضی ہو، اور وہ پہلے والے جو بندے گئے ہیں مومنین انبیاء، ان سے جا کے ملو، اور جو ہے نا کیا ہے نا وہ اپنی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ دوسری آیات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب تیسری آیات ہے سورۃ یاسین میں ہے، وہ جب جو اس کو مار دیا جاتا ہے تو اس کو اللہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرے رب نے تو مجھے معاف کر دیا بھائی، میں تو اپنی جنت میں آ گیا ہوں۔ اچھا دوسری آیات، تیسری آیات دیکھیں، سورہ جو ہے نا کیا ہے نا 16 ہے، آیات نمبر 30 سے 34 کر جا کے پڑھ لیں، اور اس میں فرمایا گیا ہے جب ملائکہ آتے ہیں مومنین کی جان نکالتے ہیں تو اس کو کہاں لے کے جاتے ہیں؟ جنت میں لے کے گئے۔ یہ 3 آیاتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، یہ تو ہوگی مومنین کی جس کے بارے میں قرآن کریم میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میرا جو ہے نا کیا ہے ایک پروگرام ہے جس میں انسانی جسم کا مٹی ہونا، اس میں سفید کاغذ ہے، اس میں آیات لکھی ہوئی ہیں قرآن کی، وہ جو بھی انسان مرتا ہے وہ کوئی بھی ہو، مومن ہو، انبیاء ہو، جس کا کافر ہو، فاسق ہو، وہ کوئی بھی انسان مرتا ہے کیونکہ انسان مادہ سے بنا ہے، مادی جسم ہے، سب کا مٹی ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، وہ ساری آیاتیں میں نے قرآن کی دی ہیں، وہ قرآن کھولو اور آیاتیں پڑھو، اس میں یہی لکھا ہوا ہے جس کا جسم ہے وہ سب کا مٹی ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو وہ میرے حوالے بھی آپ کو دے دیے، میرا پروگرام چل رہا ہے۔ اچھا اگلی بات سنیں، اب ہے جو نافرمان کے ساتھ کیا ہوتا ہے موت کے وقت، موت کے وقت نافرمان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی باتیں سنیں آپ۔
सूरत 8 है और आयात नंबर जो है ना क्या 50 से लेके आपने जो ना पढ़ना है ना क्या है ना 52 तिकार पढ़ना है। अब देखें कुरान कह रहा है वलाउ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीना काफ़रुल मलाइका, तो जब नाफरमान जालिमों काफरों और फासिकों मुनाफों की जान निकालते हैं मलाइका। अब ये गामदी साहब कह रहे हैं वो उससे तो सिर्फ वो उसका बयान सुनो ना, वो कब्र का अजाब जो कह रहा है मौत के बाद, वो तो उनसे ऐसे बातें होती हैं जो ना क्या सुना, उससे मुख्तलिफ कुछ बातें होती हैं, ये बातें हो रही हैं। वो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं वलाउ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीना काफ़रुल मलाइका, तो जब काफरों मुनाफिकों जालिम और फासिक गुमराहों की जान निकालते हैं, कौन निकालते हैं? मलाइका। यज़रबूना मारते हैं वजूहम उनके चेहरों पर, अदबार हम और उन कहते हैं उनकी पीठों पर मारते हैं और कहते हैं ज़ूकू चखो अज़ाब अलरी, दोज़ा का अज़ाब, ज़ालिका बिमा क़द्दमत ऐदियम, ये तुम्हारे अमालों की सज़ा मिल रही है। ये कुरान पढ़ रहा हूँ आपके सामने, आप समझ रहे हैं ना, ये कुरान की आयत है और ये उसका बदला है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा है, और अल्लाह बंदों पर जुल्म नहीं करता। और जैसा कि फ़िरौन वालों के से हुआ उनसे पहले, फ़िरौन वालों उसके साथ भी यही हुआ जो है ना क्या है सुना। हाँ, और ये तो ये अल्लाह का दस्तूर है, और जो है ना क्या है सुना, हाँ अल्लाह ने उनको गुनाहों को, उनके गुनाहों को पर पकड़ा और उन्हें क्या किया, आले फ़िरौन को जब पकड़ा गया, फ़िरौन ने कहा ना जो मैं अब ईमान ले आता हूँ, वो कहता है अब नहीं, अब तो तुम्हें खल्ले लगेंगे, यसरबूना मारेंगे वजूहम उनके चेहरों पर वअदबारहम उनके पेटों पर, और कहेंगे ज़ुक़ू चखा अज़ाब अलरी दोज़ा का ज़ालिका बिमा क़द्दमत ऐदियम, ये तुम्हें अमालों की सज़ा मिल रही है। वो फ़िरौन के साथ भी, और जो है ना कैसे ना उसका जो है ना कैसे ना उसकी आले फ़िरौन वो जो नाफरमान ज़ालिमीन थे। अब ये देखें कुरान की याद देखें, जिसका ये तर्जमा ये ना क्या ना क्या सुना, तर्जमा और लिखा हुआ है, वो तर्जमा ना क्या सुना कुरान के खिलाफ उसने बात की है, वो तर्जमा ही नहीं है कुरान का जो ना क्या सुना ना आले फ़िरौन के बारे में बताया है। अब ये सूरत मोमिन है और 40 है और आयत नंबर है क्या सुना 45 से लेके आपने पढ़ना है 46 तक। देखें और फ़िरौन वालों को बुरे अजाब ने घेर लिया, फ़िरौन वालों को बुरे अजाब ने घेर लिया। वो जो आते हैं, वो जो ना समुद्र में दरिया में जो आते हैं, अब उनके जिस्म के साथ तो जो कुछ हुआ वो तो आपको पता है, आगे सुने जरा। उनको बुरे अजाब ने घेर लिया है, घेर लिया है। अच्छा, जहन्नुम की आग जिस पर वो सुबह शाम पेश किए जाते हैं, जहन्नुम की आग पर, यह कुरान का तर्जमा है, जहन्नुम की आग पर आले फ़िरौन को सुबह व शाम वो पेश किए जाते हैं। और इसके अलावा और जिस दिन क़यामत कायम होगी, हुक्म होगा तुम दाखिल करो इन फ़िरौन वालों को शदीद अजाब में। ये पहले अजाब उनको सुबह व शाम आग में जो ना क्या बता रहे हैं, आग पर पेश किए जाते हैं, सुबह व शाम उनको अजाब दिया जाता है। और ये सूरत 72 है नूह अलैहिस्सलाम की सूरत 72 है और आयत नंबर 25 है, वो गर्क हुए और आग में दाखिल हो गए। ये कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, सूरत 72 है, नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या है। और नूह अलैहिस्सलाम को जब न जाना उसकी कौम को जो ना क्या अल्लाह पाक फरमाते हैं, सूरत 72 ना सूरत 71 सॉरी सूरत 71 है और आयत नंबर जो है ना क्या सुना है 25। वो अपनी खताओं के सबब वो गर्क किए गए और फिर वो आग में दाखिल किए गए, आग में दाखिल किए गए। नाफरमान कोई भी निकल रहा है, उसकी रूह जात जो है ना वो सीधा आग में जा रही है। ये कुरान पढ़ रहा हूं यार तुम्हारे आगे, ये सारा कुरान गामदी के आगे रखो और बाकी भी सुने, सब अपनी इस्लाह करें। अच्छा, अब देखें, ये तो मैंने आपके सामने कुरान की याद रख दी है ना, जो ये कुछ हो रहा है और ये गामदी साहब हमें क्या सिखा रहे हैं। अब देखें, ये कुरान की याद रखें, ये कुरान की याद है, सूरह 7 है और आयत नंबर जो है ना क्या सुना है 37 से लेके आपने जो ना क्या सुना पढ़ना है, इसे पढ़ लेना है 41 इसका पढ़ना है। अब ये कुरान की याद में आपके पढ़ रहा हूँ, तर्जमा पढ़ रहा हूँ। हत्ता यहाँ तक कि जब हमारे भेजे हुए और क्या सुना रसूल उनके पास उनकी जान निकालने आएंगे, और वो कहेंगे
کہیں گے وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے وہ جواب میں کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے۔ مقصد ہے یہ گامدی صاحب جو کہہ رہا ہے نا، وہ تو ان سے ایسے باتیں ہوتی ہیں، وہ اس کا میں نے قبر کا عذاب جو میں نے اپنی ویڈیو پروگرام پہ شوٹ کیا نا ویڈیو، اس کا سنے ذرا، وہ کہہ رہا ہے جو وہ آتے ہیں وہ ان سے بات کرتے ہیں، یہ تو بات ہی اور ہو رہی ہے قرآن کی۔ یہ کہہ رہا ہے جو فرشتے پوچھتے ہیں ان سے، یہ جو اللہ کے سوا بنا لیتے ہیں، علی مددگار ہے، غوث اعظم مددگار ہے، داتا مددگار ہے، کلندر مددگار ہے، امام بری مددگار ہے، محمد رحمت اللہ علیہ مددگار ہے، اللہ کے سوا جو بھی بنایا ہوا ہے انسان نے، وہ اللہ، وہ فرشتے کہتے ہیں بھائی اللہ کے سوا جو تم نے بنائے ہوئے تھے نا، اب بلاؤ، ہم تو آ گئے ہیں آپ کے پاس، اب بلاؤ جو تمہاری مدد کریں، جو تم نے جو دنیا میں بنائے ہوئے تھے۔ اب وہ جواب میں کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے، تو وہ تو جھوٹ گھڑا ہوا تھا، تو کیونکہ مولوی نے گھڑا ہوا ہے نا، مولوی کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ تو جھوٹ گھڑا ہوا تھا، اور وہ اپنی جانوں پر اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ اب وہ کہیں گے ہم تو کافر تھے، یہ تو کفر ہمیں مولوی نے سب نے سکھایا، جو مددگار تو صرف اللہ تھا، ہاں وہ سارا جو ہم نافرمانے ظلم کرتے رہے، زیادہ کرتے رہے، یہ تو سارا کفر تھا، ہم تو کافر تھے یار، ہم تو غلط تھے۔ اچھا، اللہ فرمائے گا، اللہ اور ملائکہ قریب ہوتے ہیں، وہ قرآن کی یاد پہلے نا جو نا کیا سنا، یہ آگے آ جائے گی، اللہ اور فرشتے قریب ہوتے ہیں۔ قریب کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اللہ کی ذات جہاں بھی ہے، اس کی قدرت، ہاں وہ ذرائع وہ قریب ہوتے ہیں، وہ اللہ کو پکارتا ہے، فرشتے ہوتے ہیں، پھر وہ اللہ کی طرف بھی آواز لاتے ہیں، اس کی اللہ کی طرف جاتی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرمائے گا تم داخل ہو جاؤ جہنم میں ان امتوں کے ہمراہ جو گزر چکی ہیں تم سے قبل، مقصد ہے ہم سے پہلے جو جہنم میں جا رہی ہیں اور اب جو جا رہی ہیں نافرمان جا رہے ہیں، وہ ان میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں ان کو سب کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، سب داخل ہو رہے ہیں آگ میں۔ آگے فرمایا ان امتوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ جو جنوں اور انسانوں میں سے تھے، جن اور انسان جو جہنم میں گئے آگ میں، جو بھی مر رہا ہے نافرمان ادھر داخل ہو رہا ہے۔ آگے سنیں، جب کوئی امت داخل ہوگی، ظاہر اب ایک سیارہ ہے، اس سیارے میں نافرمان کتنے لوگ مرتے ہیں، وہ ایک امت ہوگی، گروہ ہو گیا بڑا، ہاں جو سارے جو مرتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں، ہاں جب کوئی امت داخل ہوگی وہ اپنی ساتھی پہلی والی امت پر لعنت کرے گی، وہ جو پہلے جہنم میں گئے کرے ہیں جب یہ داخل ہو گئے تو وہ ان پر لعنت کریں گے، وہ لعنتی وہ لعنت کریں گے، ان کا حال بیان کر رہے ہیں، جو نافرمان جو جہنم میں جا رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے پر لعنتیں کریں گے۔ اچھا اب دیکھیں، اللہ فرما رہے ہیں یہ داخل ہو رہے ہیں، سب داخل، جو بھی مر رہا ہے نافرمان وہ آگ میں داخل ہو رہا ہے اور ایک دوسرے پر وہ لعنت ہو رہی ہے، یہاں تک کہ جب سب اس میں داخل ہو جائیں گے، ظاہر ہے جب قیامت کا جو بھی نافرمان مرے گا، اللہ فرما رہے ہیں جو سب جو داخل ہو رہے ہیں وہ جب جو وہ داخل ہو رہے ہیں، تو یہاں تک کہ جب سب اس میں داخل ہوں گے، وہ جو داخل ہو جائیں گے تو ان کے پچھلے اپنے پہلوؤں کے بارے میں کہیں گے، اے ہمارے رب، یہ ہیں جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، پس انہیں آگ سے دگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، لیکن تم جانتے نہیں۔ اور ان سے پہلے ان پچھلوں کو کہیں گے، تمہیں ہم پر کوئی بڑائی نہیں، لہذا تم چکھو عذاب اس کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ اور بے شک جن لوگوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک اونٹ داخل نہ ہو سوئی کے ناکے میں، جو ممکن نہیں۔ اور اسی طرح ہم مجرموں کو بدلا دیتے ہیں، ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہے اور ان کے اوپر جہنم ہی کا اوڑھنا ہے، اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں مومن تو رب کے پاس گئے نا، اور رب نے جو کائنات بنائی ہے، اور کائنات کتنی بڑی لمبی ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اب اس کائنات میں آگے جانے نہیں دیتے، اس کائنات میں جو بھی جہاں اللہ پاک نے ان سب کو اکٹھا کر آگ میں جا رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے نا کیسا بچھونا ہے، اوپر نیچے آگ کا اوڑھنا، تو جو ہے نا کہیں سارے ادھر داخل ہو رہے ہیں، جو بھی مر رہا ہے نافرمان ادھر داخل ہو رہا ہے، اور ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں، اور جیسے آل فرعون کا بتایا گیا، جو جب قیامت کا دن ہوگا پھر ان سب کو شدید عذاب میں، ظاہر وہ آل فرعون
بھی تو اسی آگ میں ہے نا، وہ صبح شام ان کے آگ میں پیش کیے جا رہے ہیں. تو جو عذاب کی جو مختلف شکلیں اللہ پاک بتا رہے ہیں، پھر وہ قیامت کے دن جب یہ سیارہ دوسری شکل میں آئے گا تو جو ہے نا کیا ہے نا، پھر شدید عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے. یہ تو آپ کے سامنے میں نے آیات قرآن کی پڑھ رہا ہوں. اب قرآن کی آیاتوں پر آپ نے خود غور کرنا ہے جو ہے نا کیا ہے نا، اور اسے سمجھنا بھی ہے. اب دیکھیں یہ سورت 16 ہے اور آیات نمبر جو ہے نا کیا ہے نا 28 سے لے کے 29 سے کر دیکھیں. اور وہ جس کی جان فرشتے اس حال میں نکالتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اطاعت کا پیغام ڈالیں گے کہ ہم کوئی برائی نہ کرتے تھے. ہاں اللہ جاننے والا ہے جو تم کرتے تھے، سو تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہو گے، البتہ تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے. اب یہ قرآن کی آیات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اب ان آیاتوں پر غور کرو اور یہ ساری قرآن کی آیاتیں جو ہے نا کیا ہے نا غامدی صاحب کے آگے رکھو، غامدی صاحب کے آگے رکھو. ان کو کوئی یار تم نے تو سارا قرآن کے خلاف ہمیں فلسفہ سکھایا ہے، اور یہ تو قرآن جو کہہ رہا ہے، قرآن کا تو راستہ ہی اور ہے، اور تو جو راستہ ہمیں بتا رہا ہے وہ تو راستہ ہی اور ہے. ہاں تو جو ہمیں راستہ بتا رہا ہے وہ تو راستہ بھی اور ہے، اور یہ قرآن کا راستہ اور ہے. اور میں نے آپ کے سامنے جو ساری قرآن کی آیاتیں رکھ دی ہیں. اب فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے، فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے. جو قرآن کا راستہ اور ہے، غامدی کا راستہ اور ہے. میں نے قرآن سارا پیش کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے، اور غامدی پیش کر رہا ہے اپنے فلسفے جو ان کے جو ہے نا یہ مذہبی فرقے ہیں، کیونکہ یہ فرقوں سے نکلا ہے اور فرقوں کا مواد لے کے وہ پھیلا رہا ہے. اس کو چاہیے وہ اپنی اصلاح کرے، اور آپ سب اپنی اصلاح کرو جو نہ کیا ہے نا جو قرآن کا راستہ جو ہے نا اس پر عمل کرو، اور اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور سلامت رکھے. اور جو میں نے جتنی بھی قبر کے عذاب کے بارے میں ویڈیو غامدی صاحب کی شوٹ کی ہیں وہ ساری آپ نے دیکھنی ہیں، ساری باتیں آپ نے سننی ہیں. پھر یہ قرآن کی آیاتیں خود قرآن کھولنا ہے، پھر قرآن کو آپ نے خود پڑھنا ہے، قرآن کو آپ نے خود سمجھنا ہے. جو یہ جسم ہے، قرآن کہہ رہا ہے جسم تو مٹی ہو جاتا ہے، وہ انسانی ذات ہے، جو روح ہے وہ تو مومنین تو اللہ کے پاس جا رہی ہے، اور نافرمانوں کی جو ہے نا کیا ہے نا وہ میں نے کافی سارے حوالے دیے ہیں، وہ تو آگ میں جا رہے ہیں. وہ نافرمانوں کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جا رہا ہے، اور جو وہ ان کے نافرمان جتنے بھی ان کی مختلف شرکیں ہیں ان کے بھی تو درجات ہیں نا. جو ہے نا اللہ پاک فرماتے ہیں منافقین جو تھے، ایک قرآن کی آیات میں آتا ہے جو منافقین کو کافروں کے نیچے جہنم میں رکھا جائے گا. تو اس کا مقصد درجات ہیں. آل فرعون کا یہ درجہ ہے جو اس کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور اسی طرح منافقین کافروں کے نیچے، اور اسی طرح جو ہے نا کیا ہے نا کافروں کا کہا ہے یہ ظالمین کا کیا ہے فاسقین، انہی کے اسی جہنم میں جو جہاں وہ اللہ نے ٹھکانا ایک ہی بنا ایک دوسرے کو لعنت کرتے ہیں، وہ سارے اکٹھے پھر ان کے درجات ہیں. پھر وہاں ان کو سب کو عذاب دیا جا رہا ہے، ابھی عذاب ہو رہا ہے، اور ان سب کے جسم مٹی ہو گئے. یہ کوئی بھی انسان ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. اللہ کے نبی بھی انسان تھے، وہ ان کا جسم اسی مادہ سے بنا، مومنین کا بھی اسی جسم سے مادہ بنا. اللہ کا قانون سب کے لیے بنا رہا ہے، سب کا جسم مٹی ہو جاتا ہے. یہ تو قبریں مزاریں جو ہے نا کیسے مولویوں نے کھڑی کی ہوئی، اپنے روٹی کے ذرائع بنے ہوئے ہیں. ہاں یہ سارا قرآن کے خلاف فسا ہے اور کفر ہے. آگے آپ کی مرضی ہے. میرا نمبر ہے 0334-738-9901. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو میں رات کو 9 بجے فارغ ہوتا ہوں، 9، 10، 11، 1 بجے جو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر کبھی آپ سے رابطہ نہ ہو، میری طرف آپ کال ملائیں تو میرا رابطہ نہ ہو تو سمجھ لینا یار یہ مزدور آدمی ہے، کہیں مزدوری میں کہیں نہ کہیں مصروف ہوگا، یا کہیں پھنسا ہوگا، یا کوئی معاملہ ہوگا وہ حل کر رہا ہوگا. تو اگلے دن بات کر لینا، اگلے دن بات کر لینا. اور برائے مہربانی میری ویڈیو آپ سنیں، سمجھیں، اور آپ کو سمجھ آ رہا ہے جو میں بات جو ٹھیک کر رہا ہوں تو پھر اپنی اصلاح کریں اور اس ویڈیو کو جو ہے نا کیا سنا باقی تمام لوگوں کے آگے پیش کریں. یار یہ بندہ قرآن پیش کر رہا ہے اور غامدی جو ہے نا کیا سنا قرآن کے خلاف اور فلسفے پیش کر رہا ہے، اور اسی طرح دیگر جتنے بھی میرے سوا مذہبی فرقہ واریت ہے وہ قرآن کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. تو یہ تو بندہ قرآن پیش کر رہا ہے، قرآن کی آیاتیں پیش کر رہا ہے، اور یہی طریقہ کار انبیاء علیہ السلام کا تھا. نبی اکرم رحمۃ اللہ علیہ جو انبیاء علیہ السلام وہ اللہ کی آیاتیں پڑھتے تھے اور اللہ کی آیاتوں کا مفہوم سمجھاتے تھے. جو نہ انہوں نے درباروں کی طرف حکم
گیا ان کو ان کا یہ سب انسان مر جاتے ہیں، مٹی ہو جاتے ہیں، اور نا کیا جو بھی انسان مرتا ہے اس کا جسم مٹی ہو جاتا ہے، اس کی روح جو نافرمان ہے ان کو فرشتے لے جاتے ہیں، ان کو آگ میں داخل کر جاتے ہیں، اور جو مومنین وہ رب کے پاس جاتا ہے، رب کے پاس کے بعد جو ہے نا کیا رب کہتا ہے میں تم سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہے، پھر اس کو وہ جو پہلے والے مومنین گئے ہیں ان کے پاس بھیج دیا جاتا ہے، پھر اس کو اپنی جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ یہ سورۃ 89 آیات نمبر 27 سے لے کے 30 تک پڑھ لینا۔ اللہ حافظ۔